خداوند تیرے پاس آ ان کی امید کو، ان کی جذبات، ان کی خیالات، ان کی خداوند تو نیتوں کو جانتا ہے۔ آج کرام ایک زندگی پر اثر انداز ہو، جہاں جہاں تیرے خادم جن جگہوں پر استعمال ہو، تیرے پاک حکم سے چاہتے ہیں تمام کلیسیاؤں، خاص طور پر خداوند ملک پاکستان کی کلیسیاؤں بیداری کو عطا فرما، خداوند اس وقت کی طرف قائل کر، حقیقی مسیح بناؤ تاکہ خداوند کی جان مل سکے۔ ہم سب بڑی سہایتا کریں، سرجلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے، خداوند یسوع نام میں آمین۔ مسیح یسوع کے بابرکت و جلال نام میں تمام جماعت کو سلام قبول ہو۔ میں شکر گزار ہوں کہ آج پھر ڈگروڈ کور نے مسٹر اور مسز میجر آسٹن نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مل کر کلام خدا کو سیکھ سکیں اور کلام کی بڑھوتی میں، کلام اقدس میں بڑھتے جائیں اور اسی کے نام کی مدد سرائی کریں۔ میرے ساتھ کھولیے گا مل کر دوسرا کرنتھیوں اس کا 8واں باب اس کی دوسری آیت۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 8 باب اس کی دوسری آیت۔ مقدس اور زندگی بخش کلام کے لیے ہم تلاوت کریں گے اور مل کر سیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیا سکھانے کو ہے۔ کلام خدا میں کچھ یوں مرقوم لکھا گیا ہے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی، سب کہیے آمین آمین۔ عزیزو، میں جب کلام کی تیاری کر رہا تھا، کلام کو سیکھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں 2-3 مضمون آئے، لیکن خدا کا پاک روح جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہم اس کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ برکت پر برکت ہے۔ کیا ہے؟ برکت پر برکت، اور یہ ڈگروڈ کور کی برکت ہے، اور خدا کے پاک روح نے یہ مجھے بوجھ دیا، اس کلیسیا کی ضرورت ہے کہ ہم اس کلام کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم خدا کے نام کی وڈیائی کر سکیں۔ عزیزو، خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول جو ہے، وہ جب دوسرا خط کرنتھس کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے مقدونیہ کی کلیسیا کو کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مصیبت میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ مصیبت میں، اور بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی۔ لفظ پر غور کیجئے گا، پہلی بات مصیبت، دوسری بات آزمائش، اور تیسری بات سخت غریبی۔ 3 باتوں پر، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی جو خوشی کی بات ہے، کہہ رہا ہے کہ پھر بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ سخاوت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سخاوت کرتے ہیں۔ سخاوت کا مطلب ہے دینا۔ سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ دینا۔ اور جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو خدا جو ہے اپنے کلام سے ہمیں بھر دیتا ہے۔ یہاں بھی مقدس پالوس رسول جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ مقدونیہ کی کلیسیا کو
بیان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سخت غریبی میں، مصیبت میں اور بڑی آزمائش میں بھی کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں۔ اور کس کو دیتے ہیں؟ خدا کو۔ کس کو دیتے ہیں؟ خدا کو۔ اور خدا کو جب دیتے ہیں تو خدا کے لوگ اس ہدیے سے کیا کرتے ہیں؟ خدا کے کلام کی بڑھوتی کرتے ہیں، خدا کے گھر کو اور خوبصورت بناتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کلام خدا کو جب ہم سیکھتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم ریفرنس دیں، ایک اور ساتھ میں جو ہے وہ حوالہ دیں کہ آیا اس بات کی ہمیں دوسری جگہ پہ بھی شہادت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ تو جب اس ہدیے کو ہم سیکھتے ہیں یا دے یقی کو جب ہم سیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے ان میں فرق کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے، دے یقی میں، ہدیے میں اور شکر گزاری میں۔ اب تین باتیں ہیں، شکر گزاری میں، ہدیے میں اور دے یقی میں۔ ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ جب ہم خادم کو مٹھی بند کر دیتے ہیں تو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ شکر گزاری ہے یا ہدیہ ہے یا دے یقی ہے۔ ایسا ہی ہے میرے ساتھ؟ جب ہم بتاتے ہیں تو خدا کا خادم بھی جو ہے وہ اسی چیز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم ان تین باتوں کو سیکھیں گے۔ میرے ساتھ اگر کھولنا چاہتے ہیں تو پیدائش اس کا 28واں باب اور 22ویں آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر 10ویں حصے کی بات سیکھیں گے، دے یقی کی بات سیکھیں گے۔ خدا نے پیدائش میں ہی جو ہے وہ بیان کر دیا ہے اپنے بندہ یعقوب کے وسیلہ سے۔ پیدائش اس کا 28واں باب اس کی 22ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا، اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور تجھے دیا کروں گا۔ کیا بات کر رہا ہے؟ تو جو مجھے دے گا میں اس کا کیا کروں گا؟ 10واں حصہ۔ کتنا حصہ؟ 10واں حصہ کیا کروں گا؟ دیا کروں گا۔ اب پریزنٹ کی بات نہیں کر رہا، نہ پاس کی بات کر رہا ہے، بلکہ وہ فیوچر کی بات کر رہا ہے کہ ہمیشہ دیا کروں گا۔ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، بلکہ جب تک میں اس روح زمین پر ہوں 10واں حصہ دیا کروں گا۔ کتنا حصہ؟ 10واں حصہ۔ 10ویں حصے کا مطلب ہے جو ہم اپنی دے یقی نکالتے ہیں۔ کون سی؟ دے یقی نکالتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی دے یقی نکالتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہمیں کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ اور لکھا گیا ہے کہ ضرور ہے کہ میں تجھے 10واں حصہ دیا کروں گا۔ اور کس کے لیے؟ یہ بات بھی ضروری ہے، جب آپ خدا کے بندہ کو بتائیں گے کہ یہ 10واں حصہ ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ 10واں حصہ ہے۔ اب 10واں حصہ جو ہے وہ ہیکل کے لیے استعمال ہوگا۔ کس کے لیے؟ ہیکل کے لیے استعمال ہوگا۔ اب شکر گزاری اور ہدیہ جو ہم چرچ میں ہر سنڈے یا اس کے علاوہ جو بھی عبادت رکھی جاتی بدھ کی یا فرائیڈے کے لیے جو ہم اپنا ہدیہ آفرنگ باکس میں ڈالتے ہیں وہ ہمارا ہدیہ ہے، وہ ہمارا ہدیہ ہے۔ اور جو خدا ہمیں الگ سے برکت دیتا ہے، خدا ہمیں الگ سے برکت دیتا ہے، وہ جب ہم خدا کے خادم کو دیتے ہیں وہ ہماری کیا ہے؟ شکر گزاری ہے۔ وہ کیا ہے؟
شکر گزاری ہے۔ اب یہ 3 باتیں ہیں اور 3 باتوں کا میں اپنے پلے باندھ دیں تاکہ جب بھی ہم ان تینوں باتوں میں سے جو بھی کریں وہ ہم خدا کے خادم کو بتائیں کہ یہ دے یکی ہے یا شکر گزاری ہے یا کیا ہے، ہدیہ ہے۔ ایسا ہی تو جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں اور خدا کے بندہ کو بیان کرتے ہیں تو ہم ضرور مل کر سیکھتے ہیں اور خدا کے نام کی وڈیائی کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں یہ ہم نے بارہا آیت کوڈ کی ہوئی ہوتی ہے اور جگہ بجگہ جو ہے یہ حوالہ ہم سنتے ہیں ملائکی 3 باب کی 8ویں آیت، ملائکی کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 8ویں آیت لکھا گیا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ اگر آپ لوگوں نے بائبل کھولی ہے تو میں ایک بات بتاتا چاہتا ہوں۔ آگے سوالیہ نشان ہے، کیا ہے؟ سوالیہ نشان ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ سوالیہ نشان آ گیا۔ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے اس بات میں تجھے ٹھگا ہے۔ آگے پھر سوالیہ نشان ہے، دے یکی اور ہدیہ میں، دے یکی اور ہدیہ میں۔ اب عہد عتیق کا یہ آخری کتاب ہے اور ملائکی نبی جو ہے وہ خدا کا سورما ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، خدا کو ٹھگتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کو ٹھگتے ہیں۔ کس ذریعہ سے؟ ہدیے کے ذریعہ سے اور دے یکی کے ذریعہ سے۔ جب ہم خدا کو ٹھگتے ہیں تو ایمان رکھیں کہ ہم بھی ٹھگے جاتے ہیں، ہم بھی ٹھگے جاتے ہیں۔ میرا بھروسہ ہے اس چیز پر، میرا ایمان ہے اس چیز پر کہ جب ہم دے یکی دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم خدا کو اپنا پارٹنر بنا لیتے ہیں۔ خدا کو کیا کر دیتے ہیں؟ اپنا پارٹنر بنا دیتے ہیں، یعنی کہ حصے دار۔ تو کیا خدا آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ خدا آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے یہ بات آزمائی ہے، ابھی ہم لوگ جو ہیں 25 کو حیدرآباد میں عبادت کر کے آئے تو میجر صاحب سے میری ڈسکس ہو رہی تھی، میں کہیں بھی عبادت کے لیے جاتا ہوں وہاں جتنی آفرنگ ہوتی ہے، ہدیہ ہوتا ہے، وہاں کے خادم جو ہے وہ مجھے دیتے ہیں، لیکن میں دعا کر کے اس ہیکل کو دے کے آ جاتا ہوں، اس ہیکل کو دے کے آ جاتا ہوں اور ایمان رکھیں کہ خدا مجھے دگنا دیتا ہے، خدا مجھے دگنا دیتا ہے۔ جب میں واپسی آیا تو اس مہینے کی 6 تاریخ کو شانتی نگر سے میرے ہم خدمت ساتھی دوست ہیں، انہوں نے فون کیا کہ بھائی صاحب ہم سیمینار کروا رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے اس میں حصہ ڈالیں۔ وہ اکثر وہ کہتے رہتے ہیں مجھے، تو میری سیلری ابھی آئی نہیں تھی اکاؤنٹ میں، تو میں نے ان کو کہا کہ سیلری آئے گی تو میں ضرور جو ہے وہ آپ کو ہدیہ دوں گا۔ میں نے ان کو دے یکی کا نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ہدیہ دوں گا، اور جو میرے پاس ہدیہ تھا، جو بنتا تھا، جو میری توفیق تھی، وہ میں نے ان کو سینڈ کر دیا۔ میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں اپنی دے یکی دوں گا، میں نے ان کو کہا کہ میں اپنا ہدیہ دوں گا۔ اب خدا کا بندہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ بڑی مصیبت میں، کس میں؟ بڑی مصیبت میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو اس کا مطلب شیطان کا کوئی رول نہیں ہے، شیطان کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ
फंस जाते हैं, हम मरकूज हो जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? मरकूज हो जाते हैं, यानी कि हम कर्जा उठा लेते हैं और बाद में हम वो कर्जा दे नहीं सकते। बाद में हम वो कर्जा दे नहीं सकते। वो क्यों कर होता है? इसलिए कि हम खुद खुदा को अपना पार्टनर नहीं बनाते। खुद खुदा को अपना पार्टनर नहीं बनाते। जब हम खुदा को अपना दोस्त, अपना पार्टनर बना लेते हैं, हिस्सेदार बना लेते हैं, तो हम बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ सकते, बड़ी आजमाइश में नहीं पड़ सकते। आजमाइश क्या? दुख, बीमारी। अब कुछ लोग जो हैं उनको तब की बीमारी आ जाती है, मौसमी असरात है ना। मौसम गया और नया मौसम आया है, यानी कि विंटर शुरू हो गया है, सर्दियों का मौसम शुरू होने को है। अब जब मौसम चेंज होगा तो वायरल आता है। जब वायरल आएगा तो जरूर हम बीमार होंगे, तब की बीमारी में जाएंगे। लेकिन ये आजमाइश नहीं है। आजमाइश वो है जो हम बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। लेकिन अजीजों, अगर खुदा के साथ आप रास्ते के साथ चलते हैं, खुदा को अपना पार्टनर बनाया हुआ है, तो खुदा आपको उस आजमाइश से भी बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात जो है वो बाइबल मुकद्दस में मेरे ज़हन में आई है कि मुकद्दस अय्यूब जो है वो लिखा गया है कि अहले मशरक का राज़बाज़ शख्स है। कौन सा? राज़बाज़ शख्स है। और खुदा जो है उस पर अगर आजमाइश भेज रहा है तो खुदा ने उसको क्या किया है? दुगना दिया है। बच्चों के अलावा बच्चे उतने ही थे, बच्चे उतने ही थे, लेकिन जितना उसके पास मुआशी थे, जानवर थे, उसका दुगना उसने वापस उसको दिया। ये बड़ी आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश थी। उसके बेटियां, उसके बेटे जो है, शरीर जो है वो उनको मांग लेता है, आजमाइश में है। लेकिन जब हम खुदा के साथ होते हैं तो खुदा हमें बड़ी आजमाइश से निकालता है। खुदा हमें बड़ी आजमाइश से निकालता है। एक दिन एक भाई है, उन्होंने कहा कि भाई, क्या यीशु मसीह ने कहीं न्यायिकी के बारे में कहा है या हदिये के बारे में कहा? अब अचानक से कोई भी सवाल पूछेगा तो जल्दी फौरन जी जो है वो जवाब नहीं दिया जाता। सम टाइम ऐसा होता है कि हवाला जार जो है वो ज़हन में नहीं आते। वो इसलिए होते हैं कि बंदा कभी किसी मसरूफियात में होता है या कोई घर के काम में बाजार गया होता है। अब बाजार में ही उसने मुझे घेर लिया। जब उन्होंने मुझे घेर लिया तो मेरी आदत है कि मैं सडनली कोई भी जवाब नहीं देता। तो मैंने आंखें बंद की और ज़हन पर जोर डाला। मैंने उनको कहा कि कलामे खुदा में लिखा गया है कि अगर हर एक बात लिखी जाती तो दुनिया के जो वर्क है, जो पेज है, वो कम हो जाते। यीशु मसीह की, लेकिन यीशु मसीह मत्ती की इंजील में फरमाता है 22वें बाब की 21वीं आयत में, उन्होंने उससे कहा कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा बस जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा को दो। अब मैंने उनको कहा कि भाई जो खुदा का है वो है 10वां हिस्सा। अब जो खुदा का है वो 10वां हिस्सा है,
اور میرا اور یسوع جو آپ کا بھی یسوع ہے، جو ہم سب کا یسوع ہے، جو حل مشکلات ہے، جو تمثیلوں میں بات کرتا ہے، جو کلام کو بیان کرتا ہے، جو بند بند گودے میں سے ہو کر گزرتا ہے، اس کے لیے ضرور تھا کہ وہ اپنے بھید اپنے لوگوں پر بیان کرے۔ اب وہ بھائی اس بات کو سیکھنا نہیں چاہ رہے، بلکہ انہوں نے بس ایک ہی رٹ لگائی کہ نہیں یار یہ ڈیٹی کے بارے میں۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ جس چرچ میں جاتے پہلی بات تو خود سے خادم سے سوال کیا کرو، اگر آپ ہم سے کرتے ہو تو پھر روح کی ہدایت میں سیکھا کریں۔ اب ہم سب مچور ہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اب جو خدا کا ہے وہ خدا کو ہی دینا نا، خدا کو ہی دینا نا۔ اب میں نے ابھی ایک حوالہ پڑھا ہے کہ یعقوب جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ میں خدا کے گھر میں کیا کروں گا، 10واں حصہ دیا کروں گا۔ اب اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں کسی پیر کو دوں گا یا کسی بابے کو دوں گا یا دیگر افراد کو دوں گا، اس نے یہی کہا کہ جو خدا کا ہے خدا کو دو، جو کیسر کا ہے کیسر کو ادا کرو۔ کس کو کرو؟ کیسر کو ادا کرو۔ اب کیسر جو ہے وہ کیا ہے؟ سرپرست ہے۔ کیسر جو ہے وہ سرپرست ہے، لوگ جو ہے اس کی زیر نگرانی ہے۔ اب خدا کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں فقی فریسی، اب وہ کہہ رہے کہ ہم اس کو کیسے پھنسائیں، کیسے جال بندے کہ اس جال میں یسوع مسیح جو ہے وہ پھنس جائے۔ لیکن یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیشہ تمثیلوں میں بات کرتے تھے اور کلام کی سمجھ اور بوجھ میں ان کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ہمیشہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ کلام کی سمجھ اور بوجھ کے ساتھ ان سے کلام کرتے تھے۔ اب یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ تو ضرور ہے کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دینا چاہیے، یعنی کہ جو خادم کا ہے وہ خادم کو دینا چاہیے، جو خدا کا ہے خدا کو دینا چاہیے۔ اسی طرح جب ہم دوسرا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اس کی 8ویں آیت دیکھتے ہیں تو خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ حوالے اس لیے زیادہ پڑھ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے، خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے، لکھا ہے جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کر کے اور نہ لچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والوں کو کیا کرتا ہے؟ عزیز رکھتا ہے۔ یہ آیت جو ہے ہم نے بارہا سنی ہوتی ہے، یہ آیت جو ہے ہم نے بارہا سنی ہوتی ہے۔ اب یہاں کیا لکھا گیا ہے کہ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا۔ اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ دل کی بات ہو رہی ہے۔ دل میں ٹھہرایا ہے، دینے میں کیا کر؟ دریغ نہ کر، دریغ نہ کر اور لچاری نہ کر۔ اب دو باتیں لکھی گئی ہیں، دریغ نہ کر اور لچاری بھی نہ کر۔ اور لکھا گیا ہے کہ جو خوشی سے دیتا۔ اگلی بات پیچھے دو باتیں لکھی گئی ہیں کہ دریغ نہ کر اور لچاری نہ کر۔ دریغ کا مطلب ہے دیر نہ کر اور لچاری سست پن، سست پن، کیونکہ خدا کو سست ہاتھ اچھے نہیں لگتے۔ ہمارے اندر لچاری نہیں ہونی چاہیے، ہمارے اندر افسردگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جب ہم خدا کو دیتے ہیں تو ہمارے اندر خوشی ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر کیا ہونی چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے۔ تو پھر خدا جو ہے وہ ہمیں بڑی مصیبت سے نکالتا ہے۔ آج کل ہم جتنے لوگ ہیں اتنے ہی کماتے ہیں، جتنے لوگ ہیں گھر میں اتنے لوگ ہی کماتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کیوں پریشانی آتی ہے؟
क्यों परेशानी आती है? हम बरकत पर बरकत क्यों नहीं पाते? बरकत पर बरकत का मतलब है ना रुकने वाली, ना रुकने वाली। अब बरकत जो है वो एक जगह ठहरी रहती है आपकी, पर बरकत पर बरकत जो है ये रूहानी तौर पर भी हम सीखते हैं और दुनियावी तौर पर भी सीखते हैं। जब हम बरकत पर बरकत पाते हैं तो अगर मैं कलीसिया में बैठा हूं तो मेरा काम है कि अगर मैं खुदा में बढ़ रहा हूं तो खुदा मुझे बरकत दे रहा है तो मैं मुबश्शिर बनूं, एल्डर बनूं, प्रस्तार बनूं। अब बरकत पर बरकत, जब बरकत मिल रही है तो मेरा काम है, खुदा जब मुझे इस्तेमाल कर रहा है तो मैं खादिम बनूं। क्या बनूं? खादिम बनूं। अब इसी तरह दुनियावी बात है, खुदा का बंदा इब्राहिम फरमाता है कि खुदा मुझे बरकत पर बरकत देगा। क्या करेगा? बरकत पर बरकत देगा, जो कभी ना खत्म होने वाली है, बल्कि मैं कौमों का बाप कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा? कौमों का बाप कहलाऊंगा। आज भी जब हम बाप इब्राहिम को पुकारते हैं तो हम बाप इब्राहिम कहकर पुकारते हैं, क्योंकि वो कौमों का बाप है। किसका बाप है? सब कौमों का, एक कौम का नहीं, सब कौमों का बाप है। और इसी तरह जब हम दुनियावी तौर पर सीखते हैं, अगर हम 30 साल पीछे चले जाते हैं तो 30 साल पीछे जब मैंने रूह की हिदायत में सीखा, हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या करते थे? एक बंदा कमाने वाला था। कितने बंदे? एक बंदा कमाने वाला होता था और बच्चे कितने होते थे? 10 या 12। कितने होते थे? 10 या 12। अब वो अकेला बंदा कमाने वाला और 10 या 12 बच्चों को अकेला क्या कर रहा है? खिला रहा है, उनकी कफालत कर रहा है। ये क्यों कर होता था? क्योंकि जब हमारे बुजुर्ग काश्तकारी करते थे, पहले 10वां हिस्सा हैकल में लाते थे। क्या करते थे? पहले 10वां हिस्सा जो है हैकल में लाते थे। और उसका ये राज है, ये मैंने सीखा है कि खुदा उनको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, जो जिसके अंदर दाने डाले जाते थे ज्यादा, अनाज, गंदम, सॉरी, पड़ोला, पड़ोले के अंदर जो दाने पाए जाते सी कि नहीं पाए जाते? ते आज कोई दाने पाਉਂਦਾ? पड़ोले असी घराने बच्चे हुण वेंदे ही नहीं। इवन तक के आज हमारा जो आटे रखने वाली मट्टी होती है, जो बर्तन होता है, आज वो भी माकूफ नहीं होता। वो भी माकूफ नहीं होता, मतलब कि ज्यादा नहीं होता, वो भी बराबर होता है या बराबर से कम होता है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है, ऐसा है कि नहीं है? तो ये राज की बात है। आज हम सब कमाने वाले हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाते। ऐसा है कि नहीं है? सब कहिए, ऐसा है कि नहीं है? सब कहिए, है या नहीं? कुछ लोग साहिब असीयत है जो खुदा के पार्टनर हैं। कुछ लोग साहिब असीयत इसलिए नहीं बनते कि वो खुदा के पार्टनर हैं। आप जरूर खुदा के पार्टनर बने। खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा, इस पर बरकत पर बरकत देगा और किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आप मत सोचे कि मेरी सैलरी कम है, आप मत सोचे कि मेरा क्या होगा।
خدا کا کلام تو کہتا ہے کہ میں تمہاری فکر کروں گا، ایسا کہ نہیں؟ کیوں کامران بھائی؟ میں تمہاری خود فکر کروں گا۔ جب ہم اپنی فکریں سوچیں اس پر ڈال دیتے ہیں تو پھر خدا جو ہے ہماری خود فکر کرتا ہے، آپ کے لیے وہ خود ذرائع پیدا کرے گا۔ آپ جہاں نہیں بھی بوتے وہاں سے بھی آپ کاٹنا شروع کر دیں گے، آپ کے لیے خدا وسائل پیدا کرنا شروع کر دے گا۔ لکھا گیا ہے کہ وہ آسمان سے کیا کرتا ہے؟ برساتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ برساتا ہے۔ اور ہمارے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ کس کی؟ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ عزیزوں، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں۔ کسی پادری کو نہیں، کسی بشپ کو نہیں، بلکہ کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ ایک بات اور کہتا چلوں، میری مسز جو ہے وہ آج نہیں آئی، ان کو بھی فیور ہوا ہے، تو وہ اکثر ایک بات کہتی ہے کہ دعاواں اسی کرنے تے ہدیے جڑے نے وہ ٹیویاں والے لے جاندے ہیں۔ میں کیا کہ نہیں، نہ ہماری ضرورت ہے ان کو بولنے کے لیے، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو منع کریں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہماری کمائی ہم جہاں ہوتی تھی۔ لیکن یہ سیکھنے والی بات ہے